بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ میری ہر ویڈیو کی ابتدا میں دہرائے جانے کا مقصد نئے احباب کو اپنے اس سلسلے کی غرض و غایت سے آگاہ کرنا ہے۔ پرانے احباب بھی اگر ان الفاظ کو دوبارہ سن لیں گے تو وہ بنیادی نقطے سے مضبوطی سے جڑے رہیں گے۔ شعور و آگہی کے نام سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ میرا نام اتنا اہم نہیں، بس یہ یقین رکھیے کہ آپ ہی جیسا ایک فرد واحد آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک پاکستانی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور دین فطرت اسلام پر کامل یقین بھی رکھتا ہوں، مگر جو کچھ سنا ہے اپنے اسلاف کی عظمتوں کے بارے، جب موجودہ حالات میں اس کا جائزہ لیتا ہوں تو لگتا ہے کچھ کمی سی ہے، بلکہ شاید بہت کچھ کم ہے، اور جب موجودہ رہنماؤں کی طرف جاتا ہوں تو ہر کمی کا ذمہ دار اپنے ہی اعمال کو پاتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں کوئی گناہ گار نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو 99 برائیوں کے سامنے ایک بھلائی کو نوازنے پر آمادہ ہے، تو کیوں کر میرے ایک کے اعمال کے سبب پوری امت انتہائی ناگفتہ حالات میں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنے خالق کی کتاب قرآن پاک کا مطالعہ کروں گا، اور آپ اور میں ہم مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی میں آئین پاکستان کا مطالعہ کروں گا، اور آپ اور میں ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ دوستوں، پہلے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یقیناً پھر ہم اس غلطی کی تصحیح بھی کر لیں گے۔ اس دوران اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو دلیل کے ذریعے قائل کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ سوائے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی عقل کل نہیں، اور میں، آپ، ہم سب ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سلسلہ پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جن کے بارے آپ کو لگتا ہو کہ اس سلسلے سے جڑنا چاہیں گے یا انہیں جڑنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کے سلسلے میں شروعات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ سے ابتدا نہ ہوئی تو وہ کام پورا نہ ہوگا یا مشکلات آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ قرآن پاک ہی میں ایک صورت ایسی بھی ہے جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی، مگر ہاں درمیان میں بسم اللہ ہے۔ مطلب اگر بھول گئے، یاد نہیں رہا، تو جب یاد آئے فوراً اللہ کریم کا نام لیا جائے۔ وہ کریم ہے، اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے بندے بھول جائیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان الرحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ یہی میں نے پیچھے گزارش کی کہ یعنی اگر میں کسی چیز کے، کسی کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھوں تو میرا وہ کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کریم ہے اور بہت رحمان الرحیم ہے، میرے تو سب کام وہ کرتا ہے، ہو جاتے ہیں۔ جہاں نہیں ہوتے وہاں میری اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو میرا کام نہیں ہو، نہیں، کوئی نہ کوئی میری غلطی ہوتی ہے۔ یہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنی ناکامیوں کو قسمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور حماقت یہ ہے کہ کامیابیوں کو اپنی محنت اور اپنے عمل پہ لے جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑا لگتا ہے کہ ایک غلطی تو ہمیں ملتی ہے کہ کامیابی میرے رب کا احسان ہے، اور ناکامی میں میری کوئی پریکٹیکل، کوئی عملی غلطی ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے۔
اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے، تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں رکھ اور کبھی ہمیں محروم نہ رکھنا۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، اور وہ محروم رکھتا نہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں، وہ پھر پلٹ کر ہمیں اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، کرم ہے اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، شکر کی تعریف ہے کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل بڑے ہیں، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اور کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، جبکہ مجھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں جب جس کی بھی تعریف کرو گے حقیقتاً وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ خالق کے کائنات ہے، اور کائنات کی ہر چیز، ہر شے اس کی تخلیق ہے۔ آپ جس چیز کی تعریف کرو گے اسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ دونوں زاویے سوچ کے کوئی سوچ سکتا ہے کہ نہیں کسی اور کی تعریف نہیں کرنی، مگر اس میں پھر قرآن شریف کی کچھ آیت ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود دوسروں کی تعریف فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ دوسروں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم کیسے اس کام سے منع کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود کر فرماتے ہیں؟ تھوڑی سوچ کے زاویے کی بات ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب جہاں جس کی بھی تعریف کرتے ہیں حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی لیے جھوٹی تعریف یا خوشامد سے بھی منع کیا گیا۔ تعریف سچی ہونی چاہیے، حق پر مبنی ہونی چاہیے، مفاد کے حصول کے لیے خوشامد نہیں ہونی چاہیے، اور حقیقتاً اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کی یقینی طور پر تعریف ہونی چاہیے۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کریم رب کا ذاتی نام ہے، اور اس نام کا مطلب الالہ ایک عربی بحث ہے، وہ علماء کے درمیان ہم نے سنی ہے، مگر اللہ جب پکارتے ہیں تو یقین رکھیں کہ دل میں نور آتا ہے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، دو عالم تمام جہانوں کا مالک ہے، کائنات کی ہر شے کا، ہر خلقت کا، ہر مخلوق کا وہ مالک ہے۔ اس ایک چیز پر اگر ہمارا ایمان پکا ہو جائے نا تو ڈر نکل جائے گا۔ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، میرا رب اس کا بھی رب ہے، میرے دشمن کو مجبور کر کے میرے قدموں میں لانے کی قدرت میرا رب رکھتا ہے۔ ڈر نکل جائے گا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان کا آغاز یہ آئین پاکستان کی کاپی ہے جو 30 مارچ 2017 کو لاسٹ امینڈمنٹ کے ساتھ موڈیفائی ہو چکی ہے۔ فیس ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے اس کے کنٹینٹس کی۔
تو اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے زیادہ کچھ کرنے کا ہے. آئین پاکستان کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. دیکھیں نا، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ کہی جاتی ہے. اگر جو حالات ہمارے ملک کے ہیں تو ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ سے آغاز کے بعد بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں. بات دیکھیں نیتوں کی ہے. مطلب اعمال ہمارے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہوں گے تو نتائج بھی آئیں گے. یہاں اعمال سے مراد ذاتی عبادتی اعمال کی بات نہیں ہے جس میں ہمیں ہمارے آج کے رہنماؤں نے الجھایا ہوا ہے. ذاتی اعمال اپنی ذات کے لیے ہیں، اپنے اور اپنے اللہ رب العزت کے تعلقات کے لیے ہیں، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے ذاتی تعلق کے لیے ہیں. ان کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں آتا. زندگی پر اثر اس وقت آئے گا جب ہم اپنی سماجیات میں، اپنے معاملات میں اپنے کریم رب اور اس کے کریم رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کر لیں. اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم نماز ادا کر دیتے ہیں، صلاۃ کو قائم نہیں کرتے. بہت گہرا اور بہت لمبا فرق ہے، وقت کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ابھی آئین میں پاکستان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پریمبل کیا کہتا ہے؟ پریمبل ابتدائی ہمارا یہ ہے: whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کائنات کا حقیقی حاکم وہی ہے، اور جو اختیارات اس نے زمین پر اپنے بندے کو، انسان کو دیے ہیں اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید میں، ان کے مطابق پاکستان کے عوام اس ملک کا نظم و نسق چلائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے جسے ہم نے سنبھالا. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order. اور پاکستان کی عوام اس ملک میں نظم و نسق اپنی مرضی سے نافذ کریں گے. Wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. اور عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے، اور وہ منتخب نمائندے ان اختیارات اور طاقت جو انہیں عوام سے ملے گی اس کے تحت ریاست کا نظم و نسق سنبھالیں گے. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. یہاں جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور سماجی انصاف ہوگا جو اسلام نے اس دنیا میں نافذ کیا ہے، اور اس کو مکمل طور پر اس ریاست میں نافذ کیا جائے گا. Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures. یہاں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات میں اپنی زندگیاں اسلام
قرآن سنت کے مطابق گزار سکیں گے۔ ریاست انہیں ان تمام معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کی رہنمائی کرے گی، مدد کرے گی، اور ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس میں غیر مسلم اقلیت اپنے اپنے مذاہب، اپنی اپنی ثقافت، اپنی اپنی تہذیب کے مطابق اپنی زندگیاں، اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ آج اسی پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ 6 پیرا، 1 لائن 2 لائن، ان 6 میں سے اس ملک میں ایک پر بھی عمل ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی ہاں نہیں کہے گا۔ نہیں ہو رہا تو یہ پیراز کیوں ہے؟ ہونے تو چاہیے۔ آج نہیں ہو رہا تو کل کوئی ان کو پڑھ کر کوشش کر لے کہ ان پر عمل کرے۔ کم از کم ہم اپنی زندگیوں میں تو ان پیراگرافز پر عمل کرنے کی عادت بنائیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حاکم نہیں کرتے، بڑے لوگ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ کیا ہم جمہوریت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم آزادی میں یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم مساوات، برداشت، سماجی انصاف کے معنی بھی جانتے ہیں؟ میری بات سے کوئی اختلاف کرے تو میں اسے بے وقوف، جاہل، بے شعور، میری مذہبی بات سے اختلاف کرے تو میں کافر، منافق، فوراً اس طرح کی باتیں کروں گا۔ یہ کیسا فریڈم ہے؟ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کون سی ٹالرنس ہے؟ یہ کیسی سوشل جسٹس ہے؟ اس سوشل جسٹس، اس ٹالرنس، اس فریڈم، اس ڈیموکریسی، اس ایکولیٹی کو سوچیں کہ جب ایک عام دیہاتی مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ عمر یہ جوڑا نہیں بن سکتا، نہ، مال غنیمت میں جو کپڑا بٹا تھا اس سے یہ جوڑا نہیں بن سکتا۔ یہ ڈیموکریسی تھی۔ ڈیموکریسی ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ ووٹ ڈالنا ڈیموکریسی کا ایک طریقہ ہے جو آج کی دنیا میں رائج ہے۔ اس زمانے میں ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی۔ آج کی دنیا کی اس ڈیموکریسی پر بھی کبھی ڈسکس آگے ہوگی۔ فی الوقت یہ رائج ہے ووٹ ڈالنا۔ آزادی آج مطلب میرے نزدیک طالبان ظالمان ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک نہ ہو، مگر میرے ملک کے ایک وفاقی وزیر نے میری زبان پر یہ لفظ ڈال دیا، طالبان ظالمان، اور اسٹیٹ نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا، طالبان ظالمان۔ ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک طالبان ظالمان نہ ہو، ان کی کوئی اپنی جسٹیفیکیشن، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے، قائل کرنا چاہیے دلیل سے۔ یہ نہیں کہ ہم چونکہ زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو باقی کم لوگ یہ بات مان لیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فریڈم نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جتھوں کی حکومت نہیں ہوتی۔ اس وقت ہمارے ملک میں جتھوں کی حکومت ہے۔ جو پرچی کو طاقت بنا کر اختیار حاصل کر لیتا ہے وہ طاقتور ترین جتھا ہوتا ہے، پھر جو نیریٹو وہ چاہتا ہے وہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ نیریٹوز الگ الگ ہوتے ہیں۔ نیریٹو سوسائٹیز بلڈ کرتی ہیں، تھنک ٹینکس بلڈ کرتے ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کو اپنی اپنی فریڈم کے ساتھ، اپنی ڈیموکریسی کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ دوسرے تھنک ٹینکس کو اسپیس دینی چاہیے اور ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور پھر ایک نیریٹو بلڈ ہونا چاہیے دوسروں کو قائل کرنے کا۔ ہمارا ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آتا، شاید یہ ایک وجہ ہے۔ دوسرا، ایک پیراگراف کہتا ہے، 2 پیراگراف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ پیراگراف بنا ہوا ہے، مائنورٹیز کے لیے ایک الگ پیراگراف بنا ہوا ہے۔ یہ بھی تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ wherein the Muslims or wherein educate provision shall be made
اس کمبائن کر کے wherein the peoples of Pakistan shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with their religions. اس طرح کیوں نہیں بن سکتا؟ with their customs, with their cultures. کیونکہ اس وقت بھی teachings and requirements of Islam is set out in the Holy Quran and Sunnah. تو اس میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، دیوبندی میری انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے، اہل حدیث بالکل الگ سوچتے ہیں، اہل تشیع ان کی سوچ، ان کا نظریہ ایک بالکل مختلف زاویے پر ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ دو الگ الگ لوگ کیوں ڈیفائن کرتی ہے؟ جیسے مائنورٹی، ساری مائنورٹیز ایک ساتھ ہیں، ان مائنورٹیز میں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، وٹ ایور، قادیانی ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، بہائی ہیں۔ تو ہم wherein the pupils shall be کر کے سب ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب پاکستانی ہیں، سب ساتھ ہوں، حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، اہل حدیث، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے طریقوں سے اپنی اپنی زندگی گزاریں، اپنی دلیل پیش کریں، اپنے معاملات اپنی مرضی سے گزاریں، اور اپنی مرضی میں کسی اور کو تکلیف دینا، اس پہ ریاست کنٹرول کرے۔ کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ جس میں کسی اور کو تکلیف ہوگی، ریاست اسے روکے، چاہے وہ تکلیف ایک آدمی کو، چاہے ایک سوسائٹی کو ہو، چاہے وہ کسی ایک گروہ کو۔ مطلب 10,000 آدمی کسی جگہ پر مل کر شور مچائیں اور ایک آدمی سونا چاہے، وہ نہ سو سکے، تو ریاست کا فرض ہے کہ اسے ایک آدمی کی نیند کا انتظام کرے۔ ان 10,000 آدمیوں کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ جاؤ کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں اس ایک آدمی کو تکلیف نہیں۔ اس ایک آدمی کو کوئی نہیں کہے کہ جاؤ بھائی تم دوسری کہیں جگہ جا کر سو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس، یہ نہیں ہوتا۔ مگر آج اس طرح کی باتیں مطلب سوچ ہی نہیں ہے ہماری۔ جمعہ ہم سب پڑھتے ہیں، سڑکیں بند کرنا ضروری ہے؟ اگر مسجد میں نمازیوں کی جگہ نہیں ہے، وہ دوسری مسجد چلے جائیں، تیسری مسجد چلے جائیں، مسجدوں کی کمی نہیں۔ لیکن چونکہ میری سہولت ہے، میری مارکیٹ میں مجھے اپنی دکان کے پاس نماز پڑھنی ہے، مجھے اپنی آفس کے پاس نماز پڑھنی ہے، تو میں سڑک پر جانماز بچھا لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، بہت بڑا فریضہ انجام دیتا ہوں، پیچھے 200 گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے دین سے؟ دین تکلیف کا نام نہیں۔ ریاست ہمیں سوچنا ہوگا، ریاست کیا ہے؟ ریاست ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس سلسلے کو پھر آگے بڑھائیں گے، آگے مزید ڈسکس کریں گے۔ میری باتیں اچھی لگی ہوں، بری لگی ہوں، کمنٹس کریں۔ تہذیب تمدن کے دائرے میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔